ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ سیاسی تربیت یعنی سیاست سے تو ائمہ دور تھے اور سیاست تو نہیں کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی سیاست جو ان کی سیاست جو ہے الہی سیاست تھی۔ سیاست کے بھی اقسام ہوتی ہیں۔ ائمہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاسی رہبری نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں، ان کا تو حق تھا کہ وہ اور تمام انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ وہ سیاسی نظام کو لاگو کر سکیں۔ لیکن ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب تک کہ لوگ خود سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، جب تک کہ لوگ خود آمادہ نہ ہو جائیں اس رہبریت کے لیے، اس وقت تک جو ہے یہ نمائندے جو ہیں وہ اپنے آپ کو حکومت کے لیے پیش نہیں کرتے ہیں۔ اور جب تک کہ عوامی تائید ان کو حاصل نہ ہو جائے، اور یہ ہم کو امام علی کی سیاسی زندگی میں ملتا ہے کہ جب لوگ ان کے دروازے پر آئے اور ان سے جو ہے وہ التماس کی گئی، تب جا کے انہوں نے اس حکومت کو ایکسیپٹ کیا۔ ان کے ائمہ اہل بیت اور جتنے بھی الہی نمائندگان ہیں، ان کے نزدیک سیاست وسیلہ ہوتی ہے نہ کہ ہدف۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ سیاست اس لیے ہوتی ہے کہ خدا کے قانون کو، الہی قانون کو نافذ کر سکے، عدل و انصاف کو قائم کر سکے، عدالت اجتماعی کا نفاذ ہو سکے۔ تو ان کے نزدیک سیاست جو عام دنیاوی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ہوتی ہے پاور پالیٹکس، جس کو کہا جاتا ہے کہ سیاست برائے سیاست اپنے دنیاوی اغراض کے لیے وہ رہبری کرنا چاہتے ہیں، سیاسی رہبری کرنا چاہتے ہیں اور تمام منابع کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الہی نمائندگان جو ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس سیاست کے ذریعے، اس رہبریت کے ذریعے لوگوں تک ظلم کا خاتمہ ہو سکے اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکے، اور سب پر خدا کا قانون جو کہ حق ہے، کسی اور کا نظام نافذ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کا قانون نافذ ہونا چاہیے، وہ نافذ ہو سکے۔ بس یہ نقطہ سب سے اہم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، اگر ہم دیکھیں گے اس دنیا کا سب سے نمبر ٹاپ آف دا لسٹ مسئلہ کیا ہے انسانوں کا، تو ہم کہیں گے وہ ہے عدالت اجتماعی کا نہ ہونا۔ عدل کا نظام نہیں ہے، اور وہ کیسے نافذ ہوگا؟ وہ الہی نظام کے ساتھ نافذ ہوگا، اور اس کو الہی نمائندے نافذ کریں گے، اور اسی کے لیے تمام اہل بیت ائمہ اطہار کی جو ہے وہ کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، اور ان کی جد و جہد اسی لیے